حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا ہم اور آپ حضرات جامعہ امام احمد رضا کے ایک مشفق استاد حضرت علامہ و مولانا احمد رضا مصباحی صاحب قبلہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تھوڑی دیر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. حاضرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمد لأہلہ والصلاة لأہلہا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بار بآواز بلند درود پاک پڑھے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات، صبح سے آپ بحمدِ تعالی جامعہ امام احمد رضا کے اس حسین صحن میں اور مدرسے کے اطراف و اکناف میں سیر و تفریح کر رہے ہیں. ایک چھوٹا سا سوال ہے آپ حضرات سے کہ کیا آپ نے اس مدرسے کے کسی در و دیوار پر بانی ادارہ کا نام پڑھا؟ یقیناً اس کونے سے لے کر کے اس کونے تک سیر کرنے کے بعد آپ نے کہیں بھی بانی ادارہ کا نام نہیں پڑھا. بلا شبہ بانی مدارس کثیرہ مکین جنت البقیع حضرت قاری الحاج اسماعیل احمد جانی علیہ الرحمہ کے اخلاص کا منہ بولتا ثبوت یہ ادارہ ہے. حضرت نے اپنے حیات ظاہری میں تاکید کے ساتھ یہ کہا تھا کہ ادارے کے کسی بھی حصے میں میرا نام نہیں ہونا چاہیے. پوری زندگی حضرت نے بے لوث خدمت کیا. 1988 تقریباً آج سے 35 سال قبل اس علاقے کی، اس خطے کی کیفیت ہوگی تصور تو کریں آپ. اس وقت حضرت نے ممبئی جیسے خوشحال علاقے کو چھوڑ کر کے، ایک بڑی پراپرٹی تھی حضرت کی ایک اچھے علاقے میں، سب کچھ اللہ کی راہ میں بیچ کر کے اس کی جو آمدنی ہوئی، آپ نے اس پورے صرفے کو اس عظیم الشان اسلامی قلعہ کے لیے استعمال کیا. اور عمر کا ایک وہ حصہ بھی آیا جب آپ یہاں سے جا رہے تھے، ایک ہی خواہش تھی بس، میں نے حضور کے دین کی خدمت کے لیے اتنا عظیم الشان قلعہ قائم کیا، حضور کی بارگاہ میں میں مقبول بن جاؤں، حضور کے قدموں میں 2 گز زمین مل جائے، بس یہی تمنا تھی. اور آپ، اللہ نے یقیناً حضرت عثمان غنی کی دولت سے بے شمار حصہ حاجی اسماعیل احمد جانی کو عطا کیا تھا. آپ نے فرمایا اپنے عمر کے اخیر حصے میں کہ اب میں اس موڑ پر آ گیا ہوں کہ میں خود زکوٰۃ کا حقدار بن گیا ہوں. یقیناً اس علاقے میں مدارس تو بہت سے ہیں. میں بارہا کہتا ہوں اپنے احباب سے کہ ہندوستان کے اگر وہ مدارس جو بالکل عجوبے شمار کی جاتے ہیں، اس میں سب سے نمایاں نام جامعہ امام احمد رضا کا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جہاں پر بحمدہ تعالی 1100 سے زائد طلبہ طالبات تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اور 1988 میں جو حاجی صاحب نے مدرسے کے چولہے کو جلایا تھا، آج تک بحمدہ تعالی وہ چولہا کبھی بجھا نہیں ہے. سبحان اللہ. بے شک. مستقل رمضان کا مہینہ ہو، غیر رمضان، لاک ڈاؤن کا سخت زمانہ گزرا، ان ایام میں بھی مستقل یہاں سے طالبان علوم نبویہ کھاتے بھی رہے اور اپنی روح کی غذا بھی حاصل کرتے رہے. بے شک. آج یہ خوبصورت سا قافلہ آپ جو دیکھ رہے ہیں، میں 2014-15 میں اس جامعہ میں پڑھانے کی حیثیت سے حاضر ہوا. اس میں کتنے ایسے مفتیان کرام ہیں جو آج سے 9 سال پہلے عالم یہ تھا کہ کچھ نہیں جانتے تھے، ادارے میں آئے، پڑھے، اور آج بحمدہ تعالی
ایک مفتی کی حیثیت سے اپنے علاقوں میں کام کر رہے ہیں اور آج ان کے سروں پر دستار بندی ہو رہی ہے۔ کتنے ایسے ہمارے فارغین ہیں جو اپنے اپنے علاقوں میں نمایاں طور پر کام کر رہے ہیں اور اپنے علاقوں میں نہ صرف کام بلکہ مختلف علاقوں کے کام وہ اکیلے طور پہ اپنے علاقے میں کر رہے ہیں۔ سبحان اور صرف مہاراشٹر ہی کی بات نہیں، ہمارے پاس ایک لمبی فہرست یہاں موجود ہے ماشاءاللہ، جو اپنے علاقوں میں کسی اسٹیج کے مقرر خصوصی، کسی مدرسے کے ناظم اور ایک نمایاں پوسٹ پہ خدمات انجام دے رہے ہیں۔ آج عوام کا ایک بڑا المیہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ مدارس صرف بچوں کو دور سے لاتے ہیں، پڑھاتے ہیں، وہ بچے چلے جاتے ہیں، لیکن بحمدہ تعالی جامعہ امام احمد رضا ان اداروں میں سے ہے جہاں پر اس نے ان مہمان رسول کا انتظام کیا ہے۔ ویسے ہی ملک ہندوستان میں کسی بھی خطے میں کوئی بھی رہنے والا ہو، کسی بھی عمر کا ہو، اگر اس کے دل میں دین کی طلب ہے، اس کو کچھ تمنا ہے کہ میں دین حاصل کروں، تو بحمدہ تعالی جامعہ امام احمد رضا نے اس کے لیے آن لائن تعلیم کا انتظام کیا ہے۔ لاک ڈاؤن کا زمانہ وہ سخت زمانہ تھا کہ بہت سے ادارے والے پریشان تھے، کیا کیا جائے، تعلیم کا سلسلہ کیسے جاری ہو، طلبہ کو تعلیم سے کیسے مربوط کیا جائے، لیکن بحمدہ تعالی لاک ڈاؤن کے اعلان کے بعد 10 رمضان تک کا ہمارے ادارے کا اعلان آ گیا اور تمام طلبہ طالبات کو باضابطہ طور سے تعلیم سے مربوط رکھا گیا۔ یہ جو کھیپ دیکھ رہے ہیں آپ، ان میں ایک بڑی جماعت وہ بھی فارغین کی ہے جنہوں نے مستقل 2 سال آن لائن تعلیم حاصل کیا، امتحان دیا، نمایاں نمبرات سے کامیاب ہوئے اور آج یہاں پر دستار فضیلت کے لیے حاضر آئے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، ہماری وہ بچیاں، وہ بچے جو مستقل علم دین کے لیے وقت نہیں نکال پاتے ہیں، ان کے لیے ادارے نے مختلف قسم کے کورسز، جن کو قرآن پاک نہیں پڑھنا آتا ہے یا پڑھنا آتا ہے لیکن ادائیگی درست نہیں ہے، مخارج و صفات کی تعین نہیں کر پاتے ہیں، ان کے لیے بحمدہ تعالی ادارے نے ہر 2 مہینے پہ ایک مستقل کورس کا انتظام کیا ہے کہ وہ گھر پر ہوں، کسی بھی خطے میں ہوں، کسی بھی علاقے میں ہوں، کسی بھی شعبے سے جڑے ہوئے ہوں، وہ اپنے قیمتی وقت کا 40 منٹ خرچ کریں اور 70 دن میں قرآن پاک۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اتنا ہی نہیں، بنیادی عقائد جس کی معلومات میں آج بہت زیادہ کمی ہے عوام الناس میں، صحیح معنوں میں اللہ کی ذات و صفات کو نہیں جانتے ہیں، رسول اللہ کے بارے میں نہیں جانتے ہیں، ایسی بنیادی معلومات کے لیے بحمدہ تعالی ادارے نے آن لائن عقائد کورس جاری کیا، جس میں تقریباً اب تک کا 100 سے زائد بچیاں آن لائن طریقے سے اس شعبے سے فائدہ اٹھا چکی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایسے ہی رمضان کے مہینے میں رمضان کا مسائل کورس، اس کے علاوہ مختلف کورسز، اور بحمدہ تعالی باضابطہ 1 سال سے شعبہ درس نظامی کا آن لائن کورس چالو کر دیا گیا ہے، جس میں بحمدہ تعالی اس وقت 70 سے زائد بچیاں آن لائن تعلیم اپنے گھروں میں رہ کر کے پڑھ رہی ہیں اور بہت اعلیٰ پڑھ رہی ہیں۔ یقیناً یہ وہ خدمات ہیں جو ادارے نے صرف اور صرف ان افراد کے لیے کیا ہے جو اپنا کامل وقت علم دین کے لیے نہیں دے سکتے ہیں، تو وہ گھروں میں رہیں لیکن علم دین سے دور نہ رہیں بلکہ قریب رہیں۔ اور جامعہ کا بس ایک ہی پیغام ہے، یہی خواہش ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، کہ ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت کچھ بولنا تھا، وقت بہت کم ہے، چند لمحات کے لیے حاضر آیا۔ میرے ہاتھ میں 2 خوبصورت سے تحفے بھی موجود ہیں بحمدہ تعالی، جہاں پر ہمارے فارغین و فارغات مدرسے کی ذمہ داری، مدرسے کی بنا، تعلیم و تعلم سے جڑے ہوئے ہیں، اور جہاں ان کا تعلق کلام سے ہے وہیں پر تحریر سے بھی بڑا گہرا تعلق ہے۔ مختلف مراحل میں ہمارے فارغین و فارغات نے قلمی خدمات انجام دیا ہے۔ ابھی جلد ہی میں جنوری کے مہینے میں ہمارے ابنا کا ایک سیمینار ہوا تھا، جس میں تقریباً 1988 سے لے کر کے 2023-22 تک کے فارغین وہاں تشریف لائے تھے، مختلف مقالے پیش کیے گئے، آپ نے سنا ہوگا۔ ان مقالوں میں سے چند مقالات کو ہمارے اس فارغین کی جماعت میں 2020-21 کے جو فارغین ہیں، یہ وہ جماعت ہے، جب میں آیا تھا ماشاءاللہ یہ حضرات اولا میں تھے،
اور آج یہاں سے مفتی بن کر کے نکل رہے ہیں. سبحان اللہ اس سبحان میں اللہ. کچھ وہ بھی افراد ہیں جس ٹائم میں آیا تھا اس ٹائم KG میں تھے, آج بحمدہ تعالیٰ وہ مفتی بن کر کے نکل رہے ہیں. سبحان اللہ. بڑی خوشی ہوتی ہے. آج جن طلباء کو آپ وہاں دیکھ رہے ہیں ننھی عمر ہے, یقیناً آپ 10 سال کے بعد آئیں گے آپ ان کو یہاں دیکھیں گے. یہ جامعہ کا فیضان ہے. اور بحمدہ تعالیٰ ہمارے یہاں پر اکثر وہ طلباء ہیں جنہوں نے از اعدادیہ فرسٹ کلاس سے لے کر کے اخیر تک کا فضیلت تک بلکہ افتاء تک کی تعلیم یہاں سے حاصل کی ہے. بلکہ کچھ فارغین وہ ہیں جنہوں نے حفظ اور شعبہ عالمیت, شعبہ فضیلت, شعبہ قرات, شعبہ افتاء, ان تمام شعبہ جات میں انہوں نے یہیں سے تعلیم حاصل کیا ہے. تو آج میرے ہاتھ میں 2 کتاب ہے جس کا انشاءاللہ الرحمن اجرا حضرت سید امین میاں صاحب قبلہ فرمائیں گے, جس میں ایک کتاب جو ہے ایک ہمارے مدرسے کی فارغہ روضہ رسول پر ہم جاتے ہیں, حاضری کے آداب کیا ہیں اس مقدس بارگاہ میں جہاں پر سر کے بل چلنا بھی بے ادبی ہے, اس مقدس بارگاہ میں حاضری کا طریقہ کیا ہوگا, اس پہ ہمارے مدرسے کی فارغہ نے بحمدہ تعالیٰ ایک عمدہ کتاب تحریر کیا ہے. اور یہ ہمارے فارغین کے مقالہ جات میں سے چند مقالوں کو جمع کیا گیا ہے اور اس کو بھی کتابی شکل دیا گیا ہے. انشاءاللہ الرحمن اس کا بھی اجرا ہوگا. اب سب سے اخیر بات میں آپ سب سے گزارش کروں گا, یقیناً آپ میں سے بہت سے افراد مختلف علاقوں سے مختلف خطوں سے آئے ہیں, جگہ جگہ آپ نے بینرز میں اعلان دیکھا ہوگا آن لائن تعلیم کا. ابھی مہاراشٹرا گورنمنٹ کا SSC اور HSC کا ایگزام چل رہا ہے. یہ ایگزام ختم ہونے کے بعد بحمدہ تعالیٰ ہمارے یکے بعد دیگرے 4 کورس شروع ہونے جا رہے ہیں, جس میں قرات کورس ہے اور ساتھ ساتھ ضروری مسائل کورس ہے, اس کے علاوہ عقائد کورس ہے, رمضان مسائل کورس ہے. ان 4 کورسز میں پورا رمضان اور اس کے بعد کا مہینہ تقریباً یہ 2 مہینے جس میں مہاراشٹر حکومت کی طرف سے چھٹیاں بھی ہوتی ہیں, تو یہ 4 کورسز چلائے جا رہے ہیں. آپ حضرات اپنی بچیوں کو, اپنے گھروں کی خواتین کو اور آپ کے متعلقین میں کوئی ہے تو ان کو دعوت دیں. ایک فرد بھی اگر آپ کی دعوت دینے سے اس کورس میں حصہ لیا, قرآن پاک پڑھنا سیکھ گیا, تو بیان کیا جاتا ہے کہ جس نے قرآن پاک کی ایک آیت سکھایا اور کوئی سیکھ گیا تو جب تک وہ پڑھتا رہے گا پڑھنے والے کو ثواب ملے گا, ساتھ ہی ساتھ پڑھانے والے کو اور اس کی طرف راہ دکھانے والے کو ثواب ملتا رہے گا. تو آپ حضرات اپنے اپنے علاقوں میں جانے کے بعد آپ تصویر کھینچ کے لے جائیں اور شیئر کریں, لوگوں کو دعوت دیں اور بتائیں کہ آج بہت سے لوگ بولتے ہیں ہمیں مدرسے جانا تھا لیکن کون جائے گا اتنا دور, کیسے پڑھائی ہوگی. بحمدہ تعالیٰ گھروں میں ہے, پڑھنے کا مزاج ہے, پڑھنے کا ذوق ہے, تو بحمدہ تعالیٰ ادارے کی طرف سے ہر قسم کے تعلیم کا انتظام ہے. وہ رابطہ کریں اور ان کا داخلہ ہوگا. داخلہ بھی ایسے ہی نہیں ہوتا ہے بلکہ ٹیسٹ کا طریقہ ہوتا ہے, اس کے بعد انشاءاللہ ان کی باضابطہ پڑھائی کا آغاز ہو جائے گا. آج ہمارے پاس ایک کثیر تعداد وہ بھی ہے جنہوں نے, لوگ کہتے ہیں آن لائن میں پڑھائی کیسی ہوتی ہے. میرے عزیزو, جب پڑھنے کا مزاج ہو تو آپ کو ادارہ بتا رہا ہے. میں تو بارہا کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں پر جو فارغین آتے ہیں, جو ہمارے یہاں جو طلبہ آتے ہیں, وہ صرف اور صرف پڑھنے کے مقصد سے آتے ہیں, کوئی اور مقصد نہیں. نہ یہاں پر دنیا کی دیگر رنگینیاں کچھ بھی نہیں ہے, صرف اور صرف جنگل ہے اور اس میں پڑھائی کرنا ہے. یقیناً اللہ کریم ہمارے اس جامعہ کی خدمات کو قبول فرمائے, اور بالخصوص مفتی صاحب قبلہ کی کاوشیں. بحمدہ تعالیٰ ہم نے حضرت کا وہ زمانہ دیکھا ہے, آج بھی ممبئی تشریف لاتے ہیں, ایک لمحے کے لیے فرصت نہیں. میں تو بارہا اپنے فارغین سے کہتا ہوں کہ جتنا مفتی صاحب قبلہ ایک دن میں کام کر جاتے ہیں, اگر ہم کو دیا جائے تو شاید 2 ہفتہ لگ جائے. اس قدر اب تو میں ممبئی میں ساتھ میں دیکھتا ہوں, یہاں میٹنگ وہاں میٹنگ, اس کے ادارے کے تعلق سے کیا کام کرنا چاہیے. الغرض کے صبح و شام ادارے کی فکر, اور یقیناً یہی سچی فکر کا نتیجہ ہے کہ آج اس جنگل میں جو بھی آتا ہے وہ کہنے پہ مجبور ہوتا ہے وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے, جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. میں اپنی گفتگو کو چند کلمات پر ختم کرتا ہوں. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم جو کچھ میں نے کہا آپ نے سنا اس کو قبول فرما, اور جامعہ کے اس علمی تعاون کو اور عام سے عام تام فرما. مولا کریم بالخصوص بانی جامعہ کی قبروں پر رحمت و غفران کی بارش نازل فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.